بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو کتاب الزمان میں ہے، جس کا پہلا درس ہم پڑھ چکے۔ اس میں زمان کی تعریف آپ کو بتائی اور یہ بتایا کہ بھائی جو قدر حق ہے، یعنی جس مقدار جس رقم کا ضامن بن رہا ہے، ضامن بنتے وقت اس کی مقدار معلوم ہونا ضروری نہیں، لیکن بعد میں ممکن ہو کہ وہ معلوم ہو سکے تو ضمانت ٹھیک ہے، ورنہ ضمانت جو ہے کہ وہ باطل ہے اور ضمانت صحیح نہیں۔ ابھی آج کہتے ہیں اگر ہم فرض کریں کہ آخر تک مقدار کا علم نہ ہو اور ضمانت صحیح بھی ہو تو ضامن کو کتنی رقم دینی ہوگی؟ فرماتے ہیں جس پر مضمون اللہ بینہ لے آئے گا کہ بھائی میرے اس کی طرف مثلا 5 کروڑ تھے، 5 لاکھ تھے، 5 ارب تھے، اتنی دینی پڑے گی۔ خوب، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر مضمون اللہ کوئی کاپی لے آئے کہ بھائی دیکھیں کاپی میں نے اس کی طرف اتنا قرض لکھا ہے، کہتے ہیں وہ کاپی والا قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر مضمون انہو اقرار کرے کہ بھائی ہاں اس کے جو میری طرف اتنے ہیں، تو اس کا اقرار بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز۔ یہ جو مضمون انہو اقرار کر رہا ہے یہ گویا کہ اپنے خلاف نہیں، ضامن کے خلاف کر رہا ہے۔ خوب، تو اس طریقے سے پھر کہتے ہیں کہ مضمون انہو کو کوئی فائدہ بھی ممکن ہو اس قسم کی اگر گواہی دینے سے۔ اگر تہمت ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر تہمت نہیں ہے تو پھر اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ تہمت نہ ہونے کی مثال، مثلا ضامن ایسا تھا جو اس کے اذن کے ساتھ ضامن بنا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضامن مضمون انہو کی طرف رجوع کر سکتا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے، اس نے ادا کیا، یعنی اب یہ جا کے اسے پیسے لے گا تو ٹھیک ہے۔ اور بھی اس کی چند مثالیں ہیں جناب تہمت والی جو ہم مزید عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص ضامن بن رہا ہے، خوب، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مضمون اللہ کو کم از کم شکل سے تو جانے، اگرچہ اس کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ خیر، آخر میں آج کے درس کے آخر میں کہتے ہیں کہ پھر زمان کے لیے ایجاب اور قبول ضروری ہے، اور یہ چونکہ زمان عقود لازمہ میں سے ہے تو اس کے ایجاب اور قبول کے لیے بھی تمام وہ شرائط لاگو ہوں گی جو جناب جو ہے عقود لازمہ میں ہوتی ہیں، یعنی سیغہ عربی میں ہونا چاہیے، پھر سیغہ جو ہے کہ وہ ماضی کے ساتھ ہونا چاہیے، ایجاب ضامن کی طرف سے ہونا چاہیے، اور قبول جو ہے وہ مضمون اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ کیسے قبول کرے؟ قبل تو کہے پھر تو بالکل بات واضح ہے، لیکن آگے کے دروس میں پڑھیں گے اگلے درس میں، کیا اس کا رضایت، یعنی مضمون اللہ صرف راضی ہو تو یہ رضایت بھی کافی ہے یا رضایت کافی نہیں ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت وَلَا تَقْدِيرِ صِحَّتِ۔ اگر ہم اس صورت کو جس میں مقدار حق معلوم نہیں، اس میں بھی ضمانت کو صحیح مان لیں تو یلزمہ، ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ضامن کی طرف۔ ضامن کے لیے لازمی ہے ما، وہ مقدار دینا، تقوم بہ البینۃ، جس مقدار کے لیے بینہ آئی ہے۔ وہ بینہ کیا کہتی ہے کہ انہو کی ضمیر بھی ما کی طرف جائے گی کہ بھائی یہ مقدار کان لازمن للمضمون انہو، یہ لازم تھی مضمون انہو کے لیے وقت زمان، جب تم ضامن بن رہے تھے۔ خوب، اس وقت لازم تھی تو دینا پڑے گا، لیکن لا ما یتجدد، لیکن زمان ہوا ہے مثلا جمعے کے دن، پھر اتوار کے دن اس نے دوسرا بھی قرض لیا ہے، آیا وہ بھی ضامن کے ذمہ ہوگا؟ کہتے ہیں لا ما یتجدد، جو بعد میں آیا ہے وہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے لا یہاں بھی لگا دیں، یہ پیسے بھی ضامن کے ذمہ نہیں ہوں گے۔ یوجد فی دفتر، جو جناب اس مضمون اللہ کے کاپی میں لکھے ہوئے ہیں، او یقر بہ المضمون انہو،
یا وہ رقم بھی ثابت نہیں ہوگی ضامن کے ذمے کہ جس کا اقرار کر رہا ہے مضمون ان ہو، او یحلف علیہ مضمون اللہ، یا وہ مقدار بھی ضامن کے ذمے نہیں ہوگی جس پر مضمون اللہ قسم کھائے گا۔ مضمون اللہ کب قسم کھاتا ہے؟ فرماتے ہیں برد الیمین من المضمون انہو، پہلے تو مضمون انہو کو کہیں کہ تم قسم کھاؤ کہ اتنی رقم ہے، وہ کہے گا میں قسم نہیں کھاتا ہوں، تو پھر وہ قسم لوٹے گی مضمون اللہ کی طرف۔ لعدم دخول الاول فی الزمان، اب اول سے مراد کیا ہے؟ ما یتجدد، جو ضمانت کے بعد قرض وجود میں آیا ہے، کہتے وہ تو ضمانت میں شامل ہی نہیں ہے۔ وہ عدم ثبوت ثانی، اور دوسرا جو کاپی میں لکھا ہوا ہے وہ تو شرعاً ثابت نہیں ہے۔ وہ عدم نفوذ الاقرار فی الثالث، اور جو مضمون انہو اقرار کر رہا ہے وہ اقرار نافذ نہیں ہوگا علی الغیر، غیر پر، کیونکہ وہ اپنے نقصان میں نہیں کر رہا ہے۔ وَكَوْنُ الْخُصُومَةِ حِينَئِذٍ، بتحقیق کہ ابھی جو جھگڑا ہو رہا ہے مقدار حق میں، حِينَئِذٍ یعنی ضمانت کے بعد، ما ضامن والمضمون انہو، ضامن کے ساتھ اور مضمون انہو کے ساتھ، فلا یلزمہ، پس لازم نہیں ہے ضامن کے لیے، ما وہ مقدار، یثبت جو ثابت ہوتی ہے، بے منازعت غیر ہی کی ضمیر مضمون انہو کی طرف پلٹا دیں۔ خوب، تو یا یوں کہیں بے منازعت غیر ضامن، فرض کریں بھائی جھگڑا مضمون انہو اور مضمون اللہ کا ہے کہ کتنی مقدار ہے کتنی مقدار نہیں ہے، تو پھر ضامن وہ کیوں چیز ادا کرے؟ کما لا یثبت، جس طریقے سے ثابت نہیں ہوگا ما وہ مقدار، یقر بہی جس کا اقرار کر رہا ہے، کون اقرار کر رہا ہے؟ مضمون انہو۔ پھر آپ چوتھی صورت اقرار والی میں نا، لو کان الحلف برد ضامن، ہاں اگر قسم مضمون انہو سے واپس مضمون اللہ کی طرف نہیں آیا، قسم کورٹ نے دیا ہے ضامن کو، ضامن کے طرف میں قسم نہیں اٹھاتا ہوں، اب اگر مضمون اللہ قسم اٹھا لے ثبت، تو پھر ثابت ہو جائے گا ما حلف علیہ، جس پر مضمون اللہ نے قسم اٹھا لیا ہے۔ وَقَذَا لَا يُشْتَرَطْ، قضا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مقدار حق کا علم ضروری نہیں، اسی طریقے سے شرط نہیں ہے علم ہو کہ ضامن کو علم ہو بالغریم، غریم کا۔ خوب، کہ بھائی مقروض کون ہے؟ غریم سے مراد ہو مضمون ان ہو جس کی طرف سے یہ ضامن بن رہا ہے۔ مثلا یہ چوراہے پہ گیا کہ بھائی آج غدیر کا دن ہے، آج 15 شعبان ہے، آج 13 رجب ہے، میں کچھ مقروضوں کا قرض ادا کرتا ہوں، تو بھائی جس کے بھی کوئی مقروض ہے وہ آجے میرے سے ان کا قرض لے لے، لأنہو اس لیے کہ یہ زمان وفاء الدین، یہ قرض کا ادا کرنا ہے، انہو اس مقروض کی طرف سے، وہ جائز عن کل مدیون، وہ یعنی یہ وفاء دین جائز ہے ہر مدیون کی طرف سے، پس اس کا علم ہونا ضروری نہیں۔ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْأَعَمْ، اور ممکن ہے کہ ارادہ کیا ہو مصنف صاحب نے بہی سے غریم سے اعم کا۔ اعم کا مطلب کیا؟ یعنی نہ مضمون اللہ کا وہ پہچانتا ہو، نہ مضمون اللہ نہ ان ہو۔ اعم منہ کی ذمہ جائے گی مضمون انہو کی طرف، وہ من المضمون اللہ۔ وَيُرِيدُ بِالْعِلْمِ بِهِ، اور اس نے ارادہ کیا ہے اس علم کا، بہی غریم کے علم کا، الْإِحَاطَةُ کہ اس شخص کو مکمل معلومات ہو، بمعرفت حال من نصب، کہ یہ کون قبیلے کا ہے، وصف اس کی وصف کیا ہے، لسہولت الاقتضاء وما شاکلہ، اس لیے کہ آسان ہو جائے جناب کیا اقتضاء، ٹھیک ہے۔ اقتضاء کا مطلب کیا ہے؟ بھائی لین دین کرنا، قرض کا ادا کرنا، وما شاکلہ، اخلاق کیسا ہوگا، بھائی پتہ نہیں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا برے اخلاق کے ساث، لأن القرض ایفاء الدین، اس لیے کہ ضامن صاحب کی غرض یہ ہے کہ وہ قرض ادا کر دے، وذالک یہ ایفاء لا یتوقف، متوقف نہیں ہے، علی معرفت الغریم کہ غریم کی معرفت رکھتا ہو، کذالک حسب نسب اور وصف کے ساتھ ہو، بل تمیزہما، بس اتنی تمیز دے سکے کہ ای المستحق والغریم، بھائی یہ قرض کا مالک ہے اور وہ شخص مقروض ہے، مستحق سے مراد جس کو قرض ادا کرے گا، غریم جو مقروض ہے، لیمکن توجہ القصد الیہما،
تاکہ ممکن ہو اس شخص کے لیے کہ یہ قصد کر سکے کہ میں کس کی طرف سے کس کو قرض ادا کر رہا ہوں. اما الحق فلیمکن ادا ہو، حق کے لیے شرط یہ ہے کہ اتنا حق ہو کہ جس کا ادا کرنا ممکن ہو. مثلا میں 5 لاکھ ہی ادا کر سکتا ہوں تو 5 کروڑ کا میں ضامن نہیں بن سکتا ہوں. وَأَمَّا الْمَضْمُونُ لَهُ فَلْيُمْكِنْ إِفَاؤُهُ. اچھا، مضمون اللہ کو کتنا پہچاننا چاہیے کہ ممکن ہو کہ اس تک وہ پیسے ادا کر سکیں. وَأَمَّا الْمَضْمُونُ عَنْهُ فَلْيُمْكِنْ الْقَصْدُ إِلَيْهِ. اور مضمون انہوں کو اتنا پہچان سکے کہ اس کا قصد کر سکے. وَيُشْكَلْ. اور مطلب یہ جو آپ نے باتیں بتائیں کہ مختصر پہچان، یہ مشکل ہے. بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْقَصْدُ إِلَى الزَّمَانِ. اس لیے کہ معتبر یہ ہے کہ یہ شخص قصد کرے زمان کا. وَهُوَ التزام المال. زمان کا مطلب ہے کہ یہ پابند بنے اس مال کا. الذي يذكره المضمون له. جس مال کا ذکر کر رہا ہے کون؟ مضمون اللہ. وذالک، اور جناب یہ التزام مال غیر متوقف، یہ متوقف نہیں علی معرفت من علیہ الدین، کہ ہمیں معرفت ہو اس شخص کی جس پر دین ہے. بس یشکلوں سے مراد یہ ہے کہ بھائی آپ نے جو کہا کہ مضمون انہو کا بھی قصد کرے گا تو وہ قصد ضروری نہیں ہے. خوب. فلو قال شخص، اگر کوئی شخص کہتا ہے انی استحق کو، بھائی میں حقدار ہوں، فی ذمت آخر، مثلا زید کے ذمے میں 100 درہم 100 درہم کا مثلا. فقال آخر، پھر دوسرا کیا کہتا ہے زمین تو حلق، بھائی اس 100 درہم کا میں ضامن ہوں. کان قاصدن الی عقد زمان. البتہ وہ شخص ان الفاظ سے قصد کرتا ہے کہ میں عقد زمان کر رہا ہوں. امن اس شخص کی طرف سے کان علیہ الدین، جس پر قرضہ تھا مطلقہ، چاہے وہ شخص کی تمیز رکھتا ہو جس پر 100 درہم ہے، چاہے نہ رکھتا ہو. ولا دلیل علی اعتبار العلم بخصوصہ، اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے بخصوصہ اس خاص مضمون انہو کا. ولا بد له، اور ضروری ہے زمان کے لیے من ایجاب و قبول، ایجاب بھی ہو قبول بھی ہو، مخصوصین، اور وہ بھی مخصوص طریقے کے الفاظ ہوں. لأنه، اس لیے کہ زمان من العقود اللازمت، یہ ان عقود میں سے ہے جو جائزہ نہیں ہے، لازمہ ہے. الناقلۃ للمال، اور یہ عقد ایسا ہے جو نقل کرتا ہے مال کو من ذمت المضمون انہو الی ذمت ضامن. مضمون انہو کا ذمہ فارغ ہو رہا ہے اور ضامن کا ذمہ مصروف ہو رہا ہے. والایجاب، اچھا تو ایجاب کون کرے گا؟ ضامن. کیسے کہے گا؟ ضمن تو بھائی میں ضامن ہوں. تکفل تو بھائی میں نے ذمہ لیا. ویتمیز عن مطلق الکفالہ، کہتے تکفل تو کفالہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. فرماتے ہیں نہیں، بجعل متعلقہ المال، یہاں کفالہ کے ساتھ تعلق کرائے گا مال کا، یعنی تکفل تو بمال فلان مثلا. وتقبل تو، یا کہے کہ میں نے ضمانت قبول کی. وشبہہ، یا اس قسم کے اور الفاظ. من الالفاظ الدالت علیہ، وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں زمان پر، صریحاً بالکل کلیئر طریقے سے زمان پر دلالت کریں. ولو قال، لیکن اگر ضامن کہتے مالو کا اندی، بھائی تیرا مال میرے پاس ہے، یا مالو کا علیہ، تیرا مال مجھ پر ہے، یا یوں کہ ما علیہ علیہ، جو اس پر ہے وہ مجھ پر ہے. ولیس بصریح، یہ صریح نہیں، کیونکہ اس کے الفاظ مالو کا اندی ممکن ہے کہ یہ مضمون انہو والے مال کے علاوہ کوئی اور مال اس کے پاس ہو، یا علیہ ممکن ہے یہ کوئی اور ذمہ لے رہا ہو، یا ما علیہ علیہ جتنا تمہارا اس پر قرضہ ہے اتنا مجھ پر بھی قرضہ ہے. تو اس میں ضمانت میں یہ صریح لفظ نہیں ہے. لجواز ارادت ان للغریم، جواز بمعنی امکان، ممکن ہے کہ اس بولنے والے شخص نے جو قال کا قائل ہے، ٹھیک ہے فاعل ہے، اس کا ارادہ ہو ان للغریم، غریم بمعنی مضمون اللہ، اس مضمون اللہ کا تحت یدہ مال، اس کے پاس کوئی اور مال ہو. او انہو قادر علی تخلیصہ، یا یہ کہ بھائی تمہارا جس کی طرف قرض ہے اور وہ تمہیں نہیں دے رہا، مجھ میں قدرت ہے کہ میں اس کے گلے سے پکڑ کے تمہیں قرض لے کر دوں. او ان علیہ سعی، یا بھائی میں کوشش کروں گا تمہارا قرض ادا ہو جائے.
او المساعدہ یا میں تیری مدد کروں گا کہ تمہیں قرض مل جائے، ورنہ وہی اور اس قسم کے اور بہت سارے احتمالات ہیں، اس لیے ایجاب میں صریح لفظ ہونا چاہیے۔ ابھی ایجاب کے 2-4 اور بھی الفاظ ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ آیا وہ الفاظ صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ